میں موضوع کو طول دینے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے میں اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کے جمعہ میں میرا عنوان ہے روزہ کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزہ کو فرض کیا تھا اور ہم مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھا۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے پینے سے دور رہے، دن میں فجر سے لے کر سحری کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے دور رہے، بیوی سے الگ تھلگ رہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے کھانے کی اچھی اچھی چیزیں تھیں، لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا اور عمدہ شیریں میٹھا پانی بھی تھا، لیکن ہم بھوک و پیاس میں رہے، بھوک کی شدت کو برداشت کیے، پیاس کی شدت کو برداشت کیے۔ دل میں ارادہ اور یقین تھا، یہ مومن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے، سحری کے بعد سے افطار تک کھانے پینے سے دور رہو گے، بیوی سے مجامعت سے دور رہو گے، دنیا کے فتنے فساد سے دور رہو گے، جھگڑا جھانٹی سے دور رہو گے، گالی گلوچ سے دور رہو گے، غیبت اور چغل خوری سے دور رہو گے، تو اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا، اللہ ہم پر خوش ہو جائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تقوی جس کو کہا جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہی کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قیامت کے دن اگر آپ کے روزہ میں تقوی تھا، آپ کے روزہ میں پرہیزگاری تھی، دینداری تھی، ریا اور دکھاوا نہیں تھا، آپ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تو قیامت کے دن 2 چیز نفسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، جس گھڑی جس لمحہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جو اپنے ہی فکر میں ہوں گے اور نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس المناک وقت 2 چیزیں دونوں طرف دائیں اور بائیں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، خدایا یہ بندہ رات بھر جاگ کر تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، کلام پاک کو پڑھا، اللہ تو اس کو مغفرت فرما دے۔ دوسری طرف روزہ کہے گا کہ خدایا پروردگار عالم، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، اس کے سامنے اچھا اچھا کھانا تھا، پانی تھا، خوبصورت بیوی تھی، باوجود اس کے یہ صرف آپ کی رضا کے لیے انہوں نے کھانا کو چھوڑ دیا تھا، کھانے پینے سے دور رہا تھا، بیوی کی مجامعت سے دور رہا تھا، دنیا کے فتنے فساد سے دور رہا تھا۔ اللہ تو اس کو مغفرت فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ آپ لوگوں نے روزہ کی فضیلت کو سمجھا، روزہ کی اہمیت کو دیکھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور روزہ کی سفارش کو قبول کرے گا
اور اس بندہ کے گناہوں کو مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا، وہ جنت چلا جائے۔ روزہ بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ، لیکن افسوس ہے اسی مسجد میں میں نے دیکھا کہ 2 قطار 3 قطار مومنوں کا مجمع تھا، مومنوں کی قطار تھی الحمدللہ، بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن گزشتہ رات کو میں نے دیکھا 1 قطار بھی پوری نہیں۔ کہاں چلے گئے وہ مومن؟ کہاں چلے گئے وہ روزہ دار؟ کہاں چلے گئے وہ فتویٰ فرائض کرنے والے؟ اب بتائیے ایسے روزہ دار جنتی ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسے روزہ داروں کو مغفرت کر سکتا ہے؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اے مومنو، میں نے تم پر روزہ کو ویسے ہی فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے اور امتوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں؟ روزہ کو میں نے کیوں فرض کیا؟ آئیے ہم مقصد پر آ رہے ہیں، جو میرا عنوان ہے روزہ کا مقصد۔ اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے، 1 مہینہ روزہ رکھو، 1 مہینہ کھانے پینے سے دور رہو، 1 مہینہ بیوی سے الگ تھلگ رہو، 1 مہینہ گالی گلوج نہیں، 1 مہینہ جھوٹ گوئی نہیں، 1 مہینہ غیبت چگلی نہیں، 1 مہینہ جھگڑا جھاٹی نہیں، 1 مہینہ چغل خوری نہیں، 1 مہینہ دغا بازی نہیں، تم دور رہو۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم دیندار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کھل کر بولتا ہوں، اللہ کا مقصد ہے کہ جس طرح تم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا 1 مہینہ، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی تم نفل روزہ رکھو، 3 روزہ رکھو، ہر مہینہ 3 روزہ، اس کو نفل روزہ کہا جاتا ہے۔ 1 مہینہ روزہ رکھو گے تو 10 دن کا ثواب ملے گا، 1 مہینہ روزہ رکھو گے تو 10 دن کا ثواب ملے گا، ایک دن روزہ رکھو تو 10 دن کا ثواب ملے گا، تو 3 دن روزہ رکھنے سے 1 مہینہ کا ثواب آپ کو ملا۔ یہ نفل روزہ ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینہ میں تم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی 1 مہینہ نہیں، صرف 3 دن روزہ رکھو، وہ نفل روزہ ہے، 1 مہینہ کا آپ کو ثواب ملے۔ یہ روزہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، جس طرح تم نماز کے وقت اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتا تھا، جس طرح رمضان کے مہینے میں آذان سن کر مسجد کا رخ کرتا تھا اور با جماعت نماز پڑھتا تھا، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی تم نماز پڑھتے رہو۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ میں نے دیکھا رات کو عشاء کے وقت 1 قطار بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب بتائیے اس کا روزہ کیسا تھا، اس کی نماز کیسے تھی؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا مقصد ہی ہے لعلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، میں نے تم پر روزہ کو فرض ویسے ہی کیا ہے تاکہ جس طرح تم سے پہلے اور لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم باقی مہینوں میں بھی اسی طرح نماز پڑھتے رہو۔ افسوس ہے ایسی امت پر، افسوس ہے ایسے مسلمان پر، افسوس ہے ایسے نمازیوں پر جو صرف رمضان بھر نماز پڑھے، روزہ رکھے اور باقی مہینہ آتے ہی چھوڑ دے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ جو نماز باقی مہینہ میں نہیں پڑھتا ہے۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، آئیے کیسے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو کہتے ہیں مسلمان، خود کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ناز اور گرو کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
ہے نا جی. آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. پہلے اسلام کو سمجھیے. مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں. ایک دم زمینی بات. ہم مسلمان کو مسلمان، خود کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں. اسلام سے آیا ہے مسلمان. چونکہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہوئے. لیکن دیکھا جا رہا ہے تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں. اسلام کسے کہتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اسلام 5 چیزوں کے مجموعہ کا نام اسلام ہے. 5 چیزیں. مثال کے طور پر اسلام ایک چھت ہے، جو چھت 5 کھوٹے پر رکھا گیا ہے. اسلام ایک چھت ہے جو چھت 5 کھوٹے کے سہارے میں ہے. وہ 5 کھوٹے کیا ہے؟ آئیے ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وایقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. 1 نمبر کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گواہی دینا، اقرار کرنا، دل سے اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ شجر و حجر، شمس و قمر، لات و حبل، یہ پیر و مزار سب چیزیں ختم ہو گئیں. آج ہم ذات واحد کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں. ذات واحد کو چھوڑ کر ہم دوسرے کے سامنے گریہ جاری کرتے ہیں. ہم ذات واحد کو چھوڑ کر ہم دوسرے سے اولاد مانگتے ہیں، ہم دوسرے سے بیمار کی شفا مانگتے ہیں، ہم دوسرے سے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں. یہ سب منقطع ہو گیا. مانگو تو اللہ سے مانگو، شفا مانگو تو اللہ سے مانگو، اولاد مانگو تو اللہ سے مانگو، کالے سے گورا ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، ہر طرح کی پریشانیاں اللہ سے کہو، عبادت کرو تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرو، دوسرے کی مت کرو. لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے. ایک اللہ ہم اقرار کر لیے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے. عبادت میں آپ کی نماز آ گئی پیچھے، اقام الصلاۃ، زکوٰۃ آ گئی و ایتاء الزکوٰۃ، حج آ گیا والحج، صوم 5واں نمبر میں روزہ کو رکھا ہے، والصوم 5واں نمبر میں. یہ چیزیں ہم پر فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. جب ہم کلمہ پڑھ لیے میرے محترم، کلمہ کی بڑی تاثیر ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کا تالا ہے، اسی کے لیے وہ تالا کھلے گا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھے گا. تو جنت کا تالا کس سے کھلے گا؟ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ سے کھلے گا. یہ جنت کا تالا کی کنجی ہے، لیکن یہ بغیر
दांत वाली कुंजी है, और जन्नत का ताला जो खुलेगा तो दांत वाली कुंजी से खुलेगा। तो ऐसे तो कोई भी पढ़ सकता है जी। एक काफिर भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, क्या जन्नत चला जाएगा? आपके अंदर सवाल पैदा हो सकता है। कोई भी कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजा नहीं रख रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, हज नहीं कर रहा है, जन्नत का ताला खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। इसलिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो जन्नत का ताला की कुंजी है, लेकिन अमल उसका दांत है। समझ में आ गया? और अमल किया है कि कलमा पढ़ लेने के बाद उसको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो मोमिन और मुसलमान नहीं है। वो साहिब माल है, साहिब सरवत है, दौलतमंद है, ज़कात फर्ज हो गया है, ज़कात अदा नहीं करता है, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ज़कात देने के बावजूद वो मालदार है, दौलतमंद है, हज फर्ज हो गया है, इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं कर रहा है, वो कामिल मोमिन नहीं है। उसके अंदर इस्तिताअत है, ताकतवर है, माशाअल्लाह सेहत याब है, रमजान का महीना आया, उसका रोजा फर्ज हो गया है, अगर रोजा नहीं रखता इस्तिताअत के बावजूद तो वो कामिल मोमिन नहीं है। अमल, ये चार चीजें हैं। कलमा पढ़ लेने के बाद ये चार चीजों को अंजाम देना हम पर फर्ज है। अगर हम फर्ज, चूंकि फर्ज किसकी तरफ से होती है? फर्ज किसके तरफ से होता है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फर्ज होता है। अल्लाह ने फर्ज किया है। अल्लाह हमसे चाहता है कि अगर तुम मेरे नजदीक मुकर्रब बनना चाहते हो, मेरे नजदीक महबूब बनना चाहते हो, तो नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो और रमजान का रोजा रखो। कलमा के अंदर ये सब चीजें छुपी हुई है। अमल यही है। अशहदु अल्ला इलाहा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। सुन लीजिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो सीधे जन्नत में चला जाएगा। उसका तर्जमा है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जो कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो सीधे जन्नत में चला जाएगा, उसके लिए जन्नत का ताला खुल जाएगा। लेकिन कैसा कलमा होना चाहिए? उस पर अमल वाला कलमा होना चाहिए। अब नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, ज़कात ही नहीं देते हैं, हज ही नहीं करते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, आप भी कलमा पढ़ लिए और समसुंदर ने भी कलमा पढ़ लिया, कोई फ़र्क है? बताइए। समसुंदर या किसी दास ने, किसी ठाकुर ने, किसी मुर्मू और सोरेन ने कलमा पढ़ लिया और आपने भी पढ़ लिया, वो भी नमाज नहीं पढ़ता है, अब भी नमाज पढ़ते हैं, दोनों में कोई फ़र्क है? बतला दीजिए। कोई फ़र्क नहीं है। वो भी रोज़ा नहीं रखता है, आप भी रोज़ा नहीं रखते हैं। वो भी ज़कात नहीं देता है, आप भी ज़कात नहीं देते हैं। वो भी हज नहीं करता, आप भी हज नहीं करते, लेकिन वो भी कलमा पढ़ता है और आप भी कलमा पढ़ते हैं। दोनों में फर्क होनी चाहिए ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सलात। समझिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सलात। मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान, मोमिन और गैर मोमिन के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर नमाजी है तो वो मोमिन और मुसलमान है, और अगर नमाजी नहीं है तो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते। बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सलात। आपने रमजान महीना का रोजा रख लिया, 11 महीना आपने नमाज को छोड़ दिया, मस्जिद के दरवाजे कभी नहीं आए, सिर्फ समझ रहे हैं कि बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्गों ही का काम है नमाज पढ़ना। बाप पढ़ेगा, बाप बूढ़ा हो गया है, चचा पढ़ेगा, मामा पढ़ेगा, बूढ़े हो गए हैं, अभी उसका उम्र कम है, ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे उसका नाम, मौलवी साहब नमाज पढ़ेंगे। उलमाए कराम का काम है नमाज पढ़ना। रमज़ान का महीना था, हमने रोज़ा रख लिया, नमाज पढ़ दिया, क्या 11 महीना पढ़ देंगे? हमारा काम है।
کیا جی جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ، جتنے بھی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے کندھے میں دو فرشتے ہیں۔ دائیں طرف کے فرشتہ کا نام ہے کرامن اور بائیں طرف کے فرشتہ کا نام ہے کاتبین۔ کسی کو اگر چور پکڑنا ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ چپکے سے ویڈیو کر لیتا ہے، موبائل ہے نا جی۔ کوئی اگر کرائم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، یا لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو چپکے سے اس کو چور پکڑنے کے لیے موبائل میں ویڈیو بنا لیتا ہے، اور جب 10 آدمی بیٹھتے ہیں یا ریکارڈ کر لیتا ہے جو بیان کیا، اور جب 10 آدمی بیٹھتے ہیں اور وہ جھٹلاتا ہے تو اس ویڈیو کو اور اس ریکارڈ کو لا کر رکھ دیتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپکے سے نہیں، علل اعلان دو فرشتوں کو باڈی گارڈ لگا کے رکھا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا ہے، اس کو لکھتے جاؤ گے، ریکارڈ کرتے جاؤ گے، ویڈیو بناتے رہو گے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے چھپ کر تو شراب پی لیا، لیکن فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ تو چھپ کر کے چوری کر لیا، آپ کے ساتھ باڈی گارڈ ہے، اللہ نے لگا کے رکھا ہے۔ آپ نے چھپ کر کے گناہ کر لیا، ہم سے چھپ گئے، لیکن اللہ نے جو کرامن کاتبین کو ریکارڈ بنانے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے رکھا ہے اس سے اب بچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن یہ کالا چٹھا کھول دیا جائے گا، یہ ریکارڈ کھول دیا جائے گا اور یہ ویڈیو کھول دیا جائے گا۔ آپ کی 1 سال سے لے کر 60 سال تک آپ نے کیا ہے اپنی نظروں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی آپ نے گناہ نیکی کیا ہے تو اس کو بھی اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور اگر ذرہ برابر بھی آپ نے گناہ کیا ہے اس کو بھی اپنی آنکھ سے دیکھو گے۔ کہاں جاؤ گے آپ؟ اس دن اللہ تبارک و تعالی یہ گناہ کے رجسٹر وزن میزان میں وزن کرنے سے پہلے جب اس کے رجسٹر کو کھولے گا تو اتنا بڑا ایک تو پرچی نکلے گا، اتنا بڑا ایک پرچی نکلے گا، جس پرچی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلہ میں اس کلمہ کو رکھے گا اور ایک پلہ میں گناہ کو رکھے گا، تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ غفلت میں مت رہیے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وزن میں کلمہ بھاری ہو جائے گا، ہم جنت چلے جائیں گے، غفلت میں مت رہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ وہ گناہ کے رجسٹر سے ایک پرچی نکلے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرچی نکلے گا تو اس میں کیا لکھا ہوا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا رہے گا۔ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پرچی نکلے گا تو اللہ ایک پلہ میں کلمہ کو رکھے گا، اس پرچی کو رکھے گا، اور ایک پلہ میں 1 سال سے لے کر 60 سال تک جتنے گناہ کیے ہیں اس گناہ کو رکھے گا، تو وہ پرچی بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ جنتی چلا جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت چلا جائے گا۔ میرے محترم، یہ جنت کا تالا کھولنے کی میں نے تفسیر کہہ دیا، وہ اسی کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ عمل کرتا رہا، صرف اللہ ہی کو پکارا،
اللہ ہی کو یاد کیا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ کلمہ کی تفسیر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. آئیے نماز اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کو میں نے گنایا. ہم مومن مسلمان کہتے ہیں خود کو، وہ 5 چیزوں کو ماننے کے بعد اب مسلمان ہو سکتے ہیں. 5 چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اب مومن ہو سکتے ہیں. آپ 5 چیزوں ہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ اور یہ کلمہ، اس پر عمل کریں گے تو آپ مومن مسلمان ہیں. اور اگر عمل نہیں کیے تو اب جھوٹے مسلمان ہیں. جھوٹا صرف بیل کا گوشت کھانے والا مسلمان ہے. عبداللہ عبد الرحمن صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے محترم باتیں تو بہت ہی انشاءاللہ آپ سنتے چلیں گے. اس موضوع پر میرا بحث ہوتا رہے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں سے کہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان سے کہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ایمان میں کمی بیسی ہوتی ہے نا جی، ایمان کمی بیسی ہوتی ہے. مومن ہے لیکن ایمان ٹال مٹول ہوتا ہے، ڈیل ڈول ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ. ایسے مومنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی روزہ آیا، تھکے ہوئے ہیں، چھوڑ دیے ہیں نماز. روزہ گیا نا، تھک چکے، پورا تھک چکے، 1 مہینہ روزہ رکھا ہے. اس لیے اور کیا چیز ہے، ہمارے لیے اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. لیکن بیٹی آئے گی عید کے بعد اور سمدھی صاحب آئیں گے لے جانے کے لیے، تو پھر سمدھی صاحب کے ساتھ مسجد آ گئے. ایسے مومنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے وہ سمدھی والا مسلمان ہے، نمازی ہے. بہت طرح کے نمازی ہیں. کوئی تو جنازہ کے نماز پڑھ لیے، کوئی تو صرف 2 عید پڑھ لیے، ہے نا. اس طرح کے مسلمان ہیں. کوئی تو صرف جمعہ پڑھ لیے. اس طرح کے ایسے مومنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، ویسے ہی فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے اور امت پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. میں گزارش کرتا ہوں الحمدللہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں. آپ اگر مومن مسلمان نہیں ہوتے تو 1 مہینہ بھوکے پیاسے نہیں رہتے. آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی جوش ہے، ایمانی ولولہ ہے. آپ اپنے ایمان کو ڈگمگانے مت دیجیے، آپ ایمان کو جھکنے مت دیجیے، آپ ایمان کو کمزور ہونے مت دیجیے. اللہ چاہتا ہے ایسے مومنوں سے جس طرح تم نے رمضان کے مہینہ میں نماز پڑھتا رہا اسی طرح باقی مہینوں میں بھی نماز پڑھتے رہو. لعلکم تتقون، تاکہ تم نماز متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہو سکتا ہے آپ کے اندر تھکاوٹ آئی ہے، پریشان ہے، لیکن نماز کو مت چھوڑیے. نماز کے بغیر آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. میں بارے الہ میں دعا